In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. Noun. Noun is the name of person, place or thing. Noun نیم ہوتا ہے کسی شخص کا، کسی جگہ کا، کسی چیز کا، کسی بیماری کا، کسی آئیڈیا کا. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں علی تو علی نام ہے ایک شخص کا، یا فار ایگزامپل اگر ہم کہیں نعمان، نعمان نام ہے ایک شخص کا، یا فار ایگزامپل اگر ہم کہیں پشاور تو یہ نام ہے ایک جگہ کا، یا فار ایگزامپل اگر ہم کہیں فیور تو یہ نام ہے ایک بیماری کا. نام کے پھر کائنڈز ہے، ان میں فرسٹ آف آل آتی ہے پراپر ناؤن. تو پراپر ناؤن جو ہے، پراپر کا مطلب ہے خاص. پراپر ناؤن ایک خاص نام ہوتا ہے کسی چیز کا، کسی شخص کا یا کسی جگہ کا. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں قائد اعظم تو یہ ایک پراپر ناؤن ہے. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں علامہ اقبال تو یہ پراپر ناؤن ہے کیونکہ ایک خاص بندے کا نام ہے. یا فار ایگزامپل ایک فیملی ہے، اس میں ایک بندے کا نام ہے علی تو یہ ایک خاص شخص کا نام ہے، پراپر ناؤن ہے. یا فار ایگزامپل اگر ہم کہیں پشاور تو پشاور ایک خاص سٹی کا نام ہے تو یہ پراپر ناؤن ہے. یا فار ایگزامپل اگر ہم کہیں پاکستان تو پاکستان ایک خاص کنٹری کا نام ہے تو یہ ہے پراپر ناؤن. اس کے بعد آتی ہے کامن ناؤن. کامن کا مطلب ہے عام. تو کامن ناؤن جو ہے یہ شعر ہو سکتا ہے. کامن ناؤن کا مطلب ہے عام نام، یہ شعر ہو سکتا ہے، یہ پیپل میں بھی شعر ہو سکتا ہے، یہ پلیسز میں بھی شعر ہو سکتا ہے، یہ تھنگس میں بھی شعر ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں بوائے تو بوائے جو ہے یہ نام ہو سکتا ہے، یہ ناؤن ہے. علی کا بھی ہو سکتا ہے، شعر ہو سکتا ہے، یہ نعمان کا بھی ہو سکتا ہے، کاشف کا بھی ہو سکتا ہے. کامن ناؤن یہ شعر ہو سکتا ہے. یا میں کہتا ہوں سٹی تو سٹی پشاور کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، سٹی کراچی کا بھی ناؤن ہے، سٹی لاہور کا بھی ناؤن ہے، سٹی جو ہے اسلام آباد کا بھی ناؤن ہے. تو یہ شعر ہو سکتا ہے. تو جو ناؤن شعر ہو سکے اس کو ہم کہتے ہیں کامن ناؤن. اس کے بعد تھرڈ کائنڈ اس کی ہے کنکریٹ ناؤن. تو کنکریٹ ہم ایسے چیز کے نام کو کہتے ہیں جو نظر آئے یا جسے ہم ٹچ کر سکیں. فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں ٹیبل تو ٹیبل جو ہے یہ کنکریٹ ناؤن ہے کیونکہ ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ہم اس کو ٹچ بھی کر سکتے ہیں. یا فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں بک تو بک کنکریٹ ناؤن ہے کیونکہ ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ٹچ بھی کر سکتے ہیں. یا فار ایگزامپل میں کہتا ہوں پین تو پین کنکریٹ ناؤن ہے کیونکہ ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو ٹچ بھی کر سکتے ہیں. تو ایسی چیز کا نام جس کو ہم دیکھ بھی سکے اور ٹچ بھی کر سکے اس کو ہم کہتے ہیں کنکریٹ ناؤن. ایبسٹریکٹ ناؤن اپوزٹ ہے کنکریٹ ناؤن کا کیونکہ کنکریٹ ناؤن کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور ٹچ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایبسٹریکٹ ناؤن کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہم ٹچ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ایبسٹریکٹ تھنگس کا ناؤن ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں فیور بخار تو ہم نہ تو فیور کو ٹچ کر سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. یا فار ایگزامپل میں کہتا ہوں آنیسٹی ایمانداری تو نہ آنیسٹی کو ہم دیکھ سکتے ہیں نہ ٹچ کر سکتے ہیں. تو یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. یا فار ایگزامپل میں کہتا ہوں ٹیفٹ یا ٹروتھفلنس تو ہم ٹیفٹ کو یا ٹروتھفلنس کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ٹچ کر سکتے کیونکہ ایکشنز کے یا سٹیٹ کے نیمز ہوتے، اس لیے ایسے نیمز، ایسے ناؤنز، ایسی چیزوں کے ناؤنز جن کو ہم نہ دیکھ سکے نہ ٹچ کر سکے ان کو ہم کہتے ہیں ایبسٹریکٹ ناؤن. ناؤن کی ایک اور کائنڈ ہے کاؤنٹیبل ناؤن. کاؤنٹیبل ناؤنز یا کاؤنٹ ناؤنز ایسے چیزوں کے ناؤنز کو ہم کہتے ہیں جن کو ہم کاؤنٹ کر سکیں. فار ایگزامپل ٹیبل کو میں کاؤنٹ کر سکتا ہوں تو ٹیبل 1 ٹیبل 2 ٹیبلز 3 ٹیبلز تو یہ کاؤنٹیبل ناؤن ہے. یا فار ایگزامپل فین کو میں کاؤنٹ کر سکتا ہوں 1 فین 2 فینز 3 فینز تو یہ کاؤنٹیبل ناؤن ہے. یا فار ایگزامپل کلاک کو میں کاؤنٹ کر سکتا ہوں 1 کلاک 2 کلاکس 3 کلاکس تو یہ کاؤنٹیبل ناؤن ہے. اس کے اپوزٹ پھر ہے انکاؤنٹیبل ناؤن. انکاؤنٹیبل ناؤن اس کو بعض لوگ ماس ناؤن بھی کہتے ہیں. انکاؤنٹیبل ناؤن ایسی چیز کا ناؤن ہوتا ہے جسے ہم کاؤنٹ نہ کر سکیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں واٹر تو واٹر کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو ایسی چیز کے ناؤن کو پھر ہم کہتے ہیں انکاؤنٹیبل. یا فار ایگزامپل میں کہتا ہوں ملک تو ملک بھی انکاؤنٹیبل ناؤن ہے.
اور انکاؤنٹیبل ناؤن کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو ہم میجر کر سکتے ہیں یا وے کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم واٹر مانگتے تو ہم کہتے can I have a glass of water؟ تو ہم گلاس آف اس کو ہم انکاؤنٹیبل ناؤنس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، صرف میجر کر سکتے ہیں یا وے کر سکتے ہیں. ناؤنس کی کیٹیگری میں پھر کلیکٹیو ناؤن بھی آتا ہے. تو کلیکٹیو ناؤن یہ نیم ہوتا ہے ایک کلیکشن کا، یہ نیم ہوتا ہے ایک گروپ کا. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں آرمی، تو آرمی کلیکٹیو ناؤن ہے کیونکہ اس میں بہت سارے سولجرز ہوتے ہیں، کلیکشن کا نام ہے. یا فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کلاس، تو کلاس جو ہے کلیکٹیو ناؤن ہے کیونکہ اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. یا فار ایگزامپل میں کہتا ہوں اسٹاف، تو اسٹاف جو ہے کلیکٹیو ناؤن ہے کیونکہ یہ ممبرز کا، اسٹاف ممبرز کا ایک کلیکشن ہوتا ہے. یا فار ایگزامپل میں کہتا ہوں ٹیم کلیکٹیو ناؤن ہے کیونکہ اس میں بہت سارے پلیئرز ہوتے ہیں یا بہت سارے ممبرز ہوتے ہیں. تو کلیکٹیو ناؤن یہ نام ہوتا ہے ایک کلیکشن کا، ایک گروپ کا. اس کے بعد جینڈر آتی ہے. ناؤن کی جینڈر ہوتی ہے. ناؤن جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں مذکر مؤنث، اس طرح انگلش میں بھی ناؤن کے جینڈرز ہیں، لیکن اردو میں ناؤن کے صرف 2 جینڈرز ہیں اور انگلش میں ناؤن کے پھر 4 جینڈرز ہیں. تو ان میں سب سے پہلے masculine جینڈر آتی ہے، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں مذکر. تو masculine جینڈرز یہ میل جینڈر ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں مین، یہ masculine جینڈر ہے، ناؤن ہے اور masculine جینڈر ہے. یا فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں بوائے، ناؤن ہے masculine جینڈر ہے. یا فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں آکس، یہ ناؤن ہے masculine جینڈر ہے. ناؤن کے جینڈرز میں دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے فیمینن جینڈر. تو فیمینن جینڈر میں فیمیل ناؤنز آتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں وومن، تو فیمینن جینڈر میں آتے ہیں. اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں مؤنث. یا فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں گرل، تو فیمینن جینڈر میں آتے ہیں. تر جو جینڈر ہے انگلش میں وہ ہے کامن جینڈر. کامن ایسا جینڈر ہوتا ہے جو masculine بھی ہو اور feminine بھی ہو. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں ٹیچر، تو ٹیچر جو ہے یہ مین بھی ہو سکتا ہے اور وومن بھی ہو سکتی ہے، تو یہ کامن جینڈر ہے. یا فار ایگزامپل ہم کہیں اسٹوڈنٹ، تو اسٹوڈنٹ بوائے بھی ہو سکتا ہے اور گرل بھی ہو سکتی ہے، تو یہ کامن جینڈر ہے. نیوٹر جینڈر، تو نیوٹر ایسا جینڈر ہوتا ہے جو نہ تو masculine ہو اور نہ feminine ہو. فار ایگزامپل اگر میں کہوں اسٹون، تو اسٹون نہ تو masculine ہے نہ feminine ہے انگلش میں. اردو میں شاید یہ ہو لیکن انگلش میں نیوٹر جینڈر کی کیٹیگری میں آتی ہے. یا فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ڈور، تو ڈور نہ تو masculine جینڈر ہے نہ feminine جینڈر. یا فار ایگزامپل میں کہتا ہوں فین، تو فین نہ تو masculine جینڈر ہے نہ feminine جینڈر. تو ایسے جینڈرز جو نہ تو masculine ہو نہ feminine ہو، ایسے جینڈرز کو پھر ہم کہتے ہیں نیوٹر جینڈر. پھر ناؤن کی نمبر ہوتا ہے، مطلب یہ کہ ناؤن یا تو سنگل ہوگا یا پلورل ہوگا. سنگل ناؤن ہم ایسے ناؤن کو کہتے ہیں جو 1 ہو. فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں ٹیبل، تو یہ ایک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سنگل ناؤن. یا فار ایگزامپل میں کہتا ہوں فین، تو یہ ایک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سنگل. اس کا اپوزٹ ہے پلورل، جو more than 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو. ایسے ناؤنس کو پھر ہم کہتے ہیں پلورل ناؤن. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں بکس، تو یہ زیادہ ہے، 2 ہے، 3 ہے یا 4 ہے، تو یہ پلورل ناؤن. یا فار ایگزامپل میں کہتا ہوں پینس، تو یہ زیادہ ہے، 3 ہے، 4 ہے یا 5 ہے یا 2 ہے، تو یہ پلورل ناؤن ہے. یا فار ایگزامپل میں کہتا ہوں ٹیبلز، تو یہ زیادہ ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے یا 5 ہے. تو فار ایگزامپل میں کہتا ہوں نوٹ بکس، تو یہ زیادہ ہے، 2 ہے، 3 ہے یا 4 ہے، تو یہ پلورل ناؤن ہے.